اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کتاب، یہ ایسی کتاب ہے انزلناہ الیک، جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب، قعر مذلت میں پڑے ہوں کو اوج ثریا پہ پہنچانے والی کتاب، بھولے بھٹکوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب، اللہ سے بچھڑے ہوں کو اپنے اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ یہ انسان کے لیے دستور حیات ہے، یہ انسان کے لیے ضابط حیات ہے، یہ انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ اس کتاب کا دیکھنا بھی عبادت، چھونا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، پڑھانا بھی عبادت، سمجھنا بھی عبادت، سمجھانا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، سنانا بھی عبادت، اور اس کتاب پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہے کو کھینچنے کا مقناطیس ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے والا مقناطیس ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تم اس کو توجہ سے سنو، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں برسائی جائیں۔ تو جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ رب العزت کی رحمتیں چھم چھم برستی۔ تو گویا یہ رحمت خداوندی کو کھینچنے والا مقناطیس ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صداقتوں کا مجموعہ، حقیقتوں سے بھری ہوئی کتاب، الٹیمیٹ ریئلٹیز آف دی یونیورس۔ اللہ رب العزت نے ان سب کو اس کتاب میں ہمارے لیے اکٹھا فرما دیا۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، بندے کو سیدھا رستہ دکھانے کی رہنمائی کرتی ہے۔ تاہم چونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے تو دیکھا یہ گیا کہ جس شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہو، جب اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو اپنے شعبے سے متعلقہ کچھ اسرار، رموز اور نکات ملتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس کتاب میں کتنے سائنسی اشارات بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔
ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں اور انفس میں۔ آفاق کہتے ہیں انسان کے باہر کا جہان، اور انفس کہتے ہیں انسان کے اندر کا جہان۔ کتنی؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان کے اوپر حق بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا۔ آج ہم اگر چاروں طرف دیکھیں تو اللہ رب العزت کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں جن کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس نے آنکھوں کو بند کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ آنکھیں کھول کر دیکھنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں ہے الم ترا، کیا تو نے دیکھا؟ الم ترو، کیا تم لوگوں نے دیکھا؟ کتنی آیتیں ہیں جو ہمیں متوجہ کر رہی ہیں کہ تم ذرا دیکھو تو صحیح، اور اپنی عقل سلیم سے تو اس کو اینالائز تو کرو، تمہیں حق اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا۔ چنانچہ آئیے قرآن مجید کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آج ہم قرآن مجید کی چند آیتوں پر غور کریں۔ یہ کائنات ایک سجے سجائے محل کی مانند ہے۔ زمین کو اللہ رب العزت نے فرش بنایا، والارض فرشناہا فنعم الماہدون، اور آسمان کو اللہ رب العزت نے چھت بنایا۔ فرمایا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ہم نے آسمان کو تمہارے لیے محفوظ چھت بنا دیا، اور یہ ایسی چھت فرمایا بغیر عمد ترونہا، تم دیکھتے ہو کہ یہ بغیر ستونوں کے ہم نے کھڑی کر دی۔ اور واقعی انسان اگر چھت بناتا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں ستون دینے پڑتے ہیں، پلرز اور بیم کے سوا چھت نہیں پڑتی۔ یہ ایسی چھت ہے، فرمایا تم آنکھوں سے دیکھو ہم نے بغیر ستونوں کے کھڑی کر دی۔ اور پھر فرمایا کہ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم نے تمہاری اس چھت کو زینت دے دی ستاروں کے ذریعے سے، ہم نے ڈیکوریٹ کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ اللہ کی شان، علماء نے لکھا ہے کہ چند ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھنے سے بندے کا دل نہیں بھرتا۔ مثال کے طور پر آسمان کو دیکھنے سے کبھی دل نہیں بھرتا۔ آپ روز دیکھیں، آپ کو روز ایک نئی اٹریکشن نظر آئے گی۔ ساری عمر آپ آسمان کو دیکھتے رہیں، ہر دن آپ انجوائے کریں گے، آپ کبھی فیڈ اپ محسوس نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کے لیے جاذبیت رکھ دی۔ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے بندے، اگر تم اس میں کوئی نقص ڈھونڈ سکتے ہو تو تم میری بنائی ہوئی چھت کو دیکھو اور اس میں کوئی نقص تم ڈھونڈ کے دکھاؤ، لیکن فرجع البصر هل ترى من فطور، تم اگر دیکھو گے تو تمہاری نظر ناکام لوٹے گی، تمہیں اس میں کوئی فلاح نظر نہیں آئے گا۔ ثم ارجع البصر کرتين، فرمایا چلو ایک دفعہ تمہیں عیب نہیں نظر آیا، دوسری دفعہ دیکھ لو، تم اس میں عیب ڈھونڈ ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے دیکھیے انسان کے لیے یہ کیسا محل بنایا۔ کہنے والے کسی شاعر نے کہا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، اس دنیا کو ہم نے تمہارے لیے بنایا، وانتم خلقتم للآخرہ، تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے بنایا، اپنی ذات کی عبادت کے لیے، معرفت پہچاننے کے لیے بنایا۔ چنانچہ قرآن مجید کی چند آیتوں پہ غور کیجئے۔ 1400 سال پہلے جب سائنس کی بنیاد نہیں تھی، ابھی پہیہ دریافت نہیں ہوا تھا، ڈائنمو نہیں بنا تھا، انسانوں کو ابھی سائنس کی ابتدا کا بھی پتہ نہیں تھا، اس وقت قرآن مجید ایک حقیقت کی طرف اشارہ دلاتا ہے، کہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی۔ اب دیکھیں کہ یہ تو مالک الملک کا کلام یہیں سے ثابت ہوتا ہے
کتنے کانفیڈنس سے بات کی جا رہی ہے کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندگی بخشی. اور آج کی سائنس کی دنیا اتنی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے بعد یہ بات کہتی ہے کہ جہاں پانی ہوگا وہیں گروتھ ہوگی اور وہیں لائف. چنانچہ پچھلے دنوں مریخ کے اوپر جو ریسرچ کے لیے مشن بھیجے گئے تو سائنسدانوں نے مریخ کے اوپر لائف کا اندازہ لگانے کے لیے جو یارڈ سٹک بنائی، جو پوائنٹ بنایا، وہ یہ تھا کہ دیکھو کہ پانی ہے یا نہیں. اگر پانی مل گیا تو اس کا مطلب ہے لائف یقیناً ہوگی. 1400 سال پہلے ایک بات کی گئی، اور وہ 1400 سال پہلے کی بات آج کی سائنس کی دنیا ایکسپٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جہاں پانی ہوگا وہیں لائف ہوگی. اب آگے دیکھیے، قرآن مجید نے فرما دیا کہ والجبال اوتادا، ہم نے تمہارے لیے ان پہاڑوں کو میخیں بنا دیا. اوتاد کہتے ہیں کسی چیز کو قابو کرنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر خیمہ لگا ہو تو خیمے کی رسے کو جس کھونٹے کے ساتھ باندھتے ہیں وہ اس کو ہولڈ کرتا ہے، اس کو اوتاد کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پہاڑوں کو تمہارے لیے اوتاد بنایا تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے اور تمہارے لیے بالکل پرسکون ہو. ایک سائنس کے طالب علم ہونے کے ناطے ہم نے اپنی انجینئرنگ میں یہ پڑھا تھا کہ اگر 1 میٹر ڈائی کا کوئی پہیہ ہو اور اس کے کسی ایک طرف 1 گرام کا فرق ہو تو وہ 1 گرام کا فرق 1 ٹن کا تھرسٹ جو ہے فائنل دیتا ہے. اب بتائیے کہ 1 گرام کا ڈیفرنس اگر 1 ٹن کا تھرسٹ دیتا ہے تو اسی لیے آپ گاڑی جب چلاتے ہیں تو معمولی سا کوئی ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن آپ کا پہیہ اس طرح وائبریٹ کر رہا ہوتا ہے. لوگ بیٹھتے کہتے ہیں یار بیلنسنگ نہیں ہے، بیلنسنگ کرواؤ. تو اگر اتنا چھوٹا سا ویٹ اور گاڑی کی سپیڈ 120 میل فی گھنٹہ تو اس کے اندر اتنی وائبریشن کر دیتی ہے. ہماری زمین کا ڈایا میٹر تقریباً 24,000 میل اس کا سرکمفرنس بنتا ہے اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ 1,000 میل فی گھنٹہ ہے. تبھی تو 24 گھنٹے میں دن مکمل ہو جاتا ہے. تو آپ بتائیے کہ یہ زمین 1,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے. اس کے اوپر کتنے پہاڑ ہیں، کتنے ڈپریشنز ہیں، کہیں سمندر، کہیں صحرا، کہیں ہم ملٹی سٹوری بلڈنگ بناتے ہیں. میرے مولا، آپ نے اس زمین کو کتنا پرفیکٹ بیلنس کیا کہ ہمیں اس کے چلنے کا پتہ ہی نہیں چل رہا. آج ہم زمین کے اوپر بیٹھے ہیں نا، ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ زمین چل بھی رہی ہے یا نہیں چل رہی. کتنی پرفیکٹ بیلنسنگ کی ہے اس پروردگار نے. اور قرآن مجید میں کہہ دیا والجبال اوتادا، ہم نے زمین پہاڑوں کو میخوں کی مانند گاڑ دیا ہے. اب یہ زمین حرکت نہیں کر سکتی کہ تمہارے لیے رہنا دشوار ہو جائے، تم پرسکون اس کے اوپر زندگی گزار سکو گے. قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک جگہ چاند کا تذکرہ آتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقمر بازغا، مذکر کا صیغہ استعمال ہوا. اور ایک جگہ سورج کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن مجید نے کہا فلما رأى الشمس بازغۃ، مؤنث کا صیغہ آتا ہے. تو چاند کے لیے میل اور سورج کے لیے فیمیل. تو پرانے وقتوں کے طلباء کے اندر ایک اکثر سوال اٹھایا جاتا تھا کہ جی بڑی چیز پر نارملی تو میل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اور چھوٹی چیز پر فیمیل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. قرآن نے یہ کیا کہہ دیا؟ تو لوگوں کے لیے شاید ایکسپلین کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا تھا. آج اللہ کی شان دیکھیے، سائنس نے حقیقتوں سے پردہ اٹھایا، تب جا کر یہ بات نظر آئی کہ چاند اور سورج کے درمیان وہی رشتہ ہے جو ایک بیٹے اور اس کی ماں کے اندر ہوتا ہے. بیٹا ماں سے دودھ لیتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے. چاند سورج سے روشنی لیتا ہے تو چمکتا نظر آتا ہے، اور جس دن یہ سورج سے اوٹ میں ہو اس دن بے نور ہوتا ہے، نظر ہی نہیں آتا. اب آ کر پتہ چلا کہ قرآن مجید نے ایک صیغہ استعمال کرنے میں بھی ایسا کمال دکھایا کہ آج یہ راز ہمارے سامنے کھل رہا ہے. چنانچہ
قرآن مجید میں ایک جگہ تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، اور مفسرین نے لکھا کہ قیامت تک وہ دھستا رہے گا اور کبھی بھی زمین سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ ایک طالب علم ہونے کے ناطے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی جی کہ ساری عمر اگر وہ دھستا رہے تو اس کے باوجود وہ کبھی زمین سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ لیکن جب ہم ایف ایس سی میں پڑھتے تھے تو فزکس کے اندر ایک کوسچن آیا، اس کوسچن نے اس سے راز کھول دیا۔ کوسچن یہ دیا گیا پیپر میں کہ اگر ایک آدمی کے پاس اتنا بڑا ڈرل ہو کہ پوری زمین میں وہ سوراخ کر دے، پوری زمین کے اندر بالفرض، اور اس کے اوپر وہ 1 روپیہ اندر ڈال دے زمین کے اس ہول میں، تو کیلکولیٹ کر کے بتاؤ کہ زمین کے دوسرے سرے سے وہ باہر کب آئے گا۔ اب لاز آف موشن نئے نئے پڑھے تھے نا، تو لوگوں نے نیوٹن کے اس لاز آف موشن کو استعمال کر کے اب اس کا ایکسلریشن نکالنا شروع کر دیا، اتنا فاصلہ ہے اور اتنی سپیڈ سے جا رہا ہے تو یہ کب نکلے گا؟ تو کسی نے جواب نکالا اتنے عرصے بعد، کسی نے اتنے عرصے کے بعد، اور جواب اس کا یہ تھا کہ یہ زمین کے اس سوراخ میں ڈالا ہوا سکہ کبھی بھی باہر نہیں نکلے گا۔ تو جب ہمیں ٹیچر نے یہ بات سمجھائی تو ہم بڑے حیران ہوئے، ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں نکلے گا؟ پھر اس نے بات سمجھائی کہ دیکھو جب اوپر سے اس کو ڈالیں گے تو زمین کے سینٹر کے اندر میگنیٹزم ہے جس کو گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں، تو اس کا ایکسلریشن بڑھے گا، سپیڈ بڑھتی جائے گی، اور یہ سینٹر تک جب پہنچے گا تو زیادہ ترین سپیڈ پہ یہ نیچے گر رہا ہوگا، لیکن جیسے ہی سینٹر سے آگے نکلے گا اب وہ فورس اس کے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دی، اس کو کھینچنا شروع کر دے گی، تو اس کی سپیڈ گھٹتی اور ابھی یہ زمین سے نیچے گرے گا نہیں کہ پھر اوپر اس کو سینٹر کھینچنا شروع کر دے گا۔ تو یہ پینڈولم کی طرح ساری زندگی زمین کے اس سوراخ کے اندر رہے گا، کبھی بھی باہر نہیں نکل سکے گا۔ اس کوسچن کے بعد بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اب وہ زمین سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ باتیں تو چھوٹی نظر آتی ہیں لیکن اگر ان میں غور کریں تو حقیقتیں کھلتی ہیں۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ if you want to know God, go in the detail۔ اگر تم اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ذرا باریکی میں جاؤ، تمہیں موٹی موٹی باتیں سوچنے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تم تھوڑا ڈیٹیل میں جاؤ گے تو تمہارا دل کہہ اٹھے گا کہ واقعی اس کے پیچھے کوئی بنانے والے کی قدرت ہے۔ چنانچہ ایک فرانسیسی جہاز کے کیپٹن تھے، وہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے۔ ان کا انٹرویو ایک دفعہ چھپا جو مجھے پڑھنے کا موقع ملا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی تم ایک کیپٹن تھے جہاز کے، پڑھے لکھے، تجربہ کار، جہاں دیدہ بندے، کیسے مسلمان بن گئے؟ اس نے کہا جی میں جب ریٹائر ہوا تو میرا ایک دوست تھا، اس کے ساتھ سلام دعا تھی، ہیلو ہائے تھی، اس نے مجھے ایک کتاب دی کہ بھئی اس کو آپ پڑھیں، فارغ ہیں آج کل۔ میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کتاب کے اندر ایک جگہ پر اوشن سے متعلق ڈسکرپشن تھی، اور میری ساری زندگی اوشن میں گزری، میں ہمیشہ کروز میں ہی ہوتا تھا، اور جتنا سمندر کو قریب سے میں نے دیکھا عام بندے نے تو اتنا دیکھا ہی نہیں۔ تو کہنے لگا مجھے لائف میں ایک دفعہ تجربہ ہوا کہ جب کبھی آسمان ابر آلود ہوتا ہے اور اس وقت اوشن کے اوپر ہائی ٹائیڈ کا وقت ہوتا ہے، لہریں خوب اچھلتی ہیں، تو اس وقت پانی کے اندر، اوشن کے پانی کے اندر ویزیبلٹی وہ زیرو ہو جاتی ہے۔ آپ پانی کے اندر جائیں تو اندر جاتے ہی بالکل زیرو ویزیبلٹی، آپ اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے اتنا کامل اندھیرا کبھی نہیں دیکھا جو میں نے اوشن کے اندر دیکھا۔ کہنے کہ میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا، اس کتاب میں ایک جگہ تذکرہ تھا کہ ان کافروں کے دلوں کے اندر اندھیرا ہے۔ کیسے اندھیرا؟
فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ جب اوپر بادل ہو اور ہائی ٹائیڈ کے اوپر ٹائیڈ پڑ رہی ہو، اس وقت سمندر کے اندر جتنا اندھیرا ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر اندھیرا ان کافروں کے دلوں کے اندر ہے۔ کہنے لگا جب میں نے اپنی لائف کی اس ایکسپیرینس کو دیکھا تو میں حیران، میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا سمندر میں سفر کرنے کا، اور انہوں نے یہ بات لکھ دی۔ تو کہنے لگے کہ میں نے ان کی حالات زندگی پوچھنے شروع کیے، پڑھنے شروع کیے، تو یہ ایک عجیب بات میرے سامنے آئی کہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام نے پوری زندگی میں اوشن کا کبھی سفر ہی نہیں کیا۔ کہنے لگا میرے دل نے کہا کہ اگر اس بندے کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں جس نے کبھی زندگی میں سفر ہی نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا کلام جو ان کی زبان سے جاری ہو گیا۔ اس بات پر ایک فرانسیسی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اچھا اب دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا واقعہ قرآن مجید میں ہے، لیکن جب ہم سائنس پڑھتے تھے اس زمانے میں اس کے اوپر لوگ بہت زیادہ آبجیکشن کرتے تھے، خاص طور پر جو سائنس پڑھے ہوئے تھے، تو ان کے سامنے پھر بات کرنا ہمیں مشکل نظر آتا تھا۔ وہ کہتے تھے کیسے جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے اندر وہ آسمان پہ بھی چلے گئے اور واپس بھی آ گئے اور ٹائم بھی لیپس نہیں ہوا، پانی وضو کا چل رہا تھا، گرم تھا بستر۔ تو ہم اس بات کو سائنٹیفکلی ایکسپلین نہیں کر پاتے تھے، لیکن جب ہم نے خود سائنس کے اندر تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھی تو اب آ کے بات سمجھ میں آئی۔ آئنسٹائن کی یہ تھیوری ہے۔ آئنسٹائن وہ سائنسدان ہے کہ آج کی سائنس کی دنیا میں اس کی اس طرح عزت کی جاتی ہے جیسے دین کے میدان میں کسی پیغمبر اسلام کی عزت کی جاتی ہے۔ اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی، اس میں اس نے ایک کنسپٹ دیا ٹائم ڈائلیشن کا۔ وہ کنسپٹ یہ تھا کہ اگر ایک فریم آف ریفرنس ہے تو اس فریم آف ریفرنس کے اندر ٹائم گزرنے کا اپنا ایک معیار ہے، ایک اور فریم آف ریفرنس ہے تو اس کے اندر میں بھی کہ ٹائم زیادہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہو یا دیر کے ساتھ گزر رہا ہو۔ چنانچہ یہ ریلیٹیو ٹائم ہے۔ ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے یہاں آتے ہیں، ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے کہ دنیا کے 50,000 سالوں کے بہت برابر ہے۔ ہم نے کہا یہ ریلیٹیو ٹائم کا تصور کوئی نیا تو نہیں ہے، یہ تو 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ دنیا کے 50,000 سال گزریں گے اور آخرت کے حساب سے ایک دن گزرے گا۔ تو ہمیں اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ اچھا یہ کنسپٹ تو دین سے نکلا، شریعت نے دیا، قرآن نے دیا۔ لیکن اگلا سوال پھر ذہن میں آیا کہ بھئی جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ لوگ رہیں گے اور ایک جیسا وقت رہے گا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو پھر تھیوری آف ریلیٹیو نے اس بات کو بھی ثابت کر دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سنیے کہ واقعہ معراج کے اندر 2 طرح کی سواریوں کا تذکرہ ہے۔ ایک فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ اس پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براق کو بھیجا۔ یہ براق کا لفظ برق سے ہے، اور برق کہتے ہیں بجلی کو، یعنی بجلی کی گویا تیز رفتاری سے چلنے والی یہ سواری تھی۔ یہ ہاریزنٹل جو سفر تھا دنیا کا، یہ براق کے ذریعے کیا گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں پر میں نے انبیاء کی امامت کروائی، اور پھر میرے لیے ایک دوسری سواری کو لایا گیا جس کا نام رف رف تھا۔ ہم نے جب رف رف کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ وہ سواری جو انسان کو اونچائی کی طرف لے کے جائے، جس کو آج کے زمانے میں ایلیویٹر کہتے ہیں۔ ایلیویٹر کیا؟ ایک ایسی سواری ہے آپ اس میں بیٹھ جائیں، وہ آپ کو تھوڑی دیر میں 100 منزل پہ پہنچا دے گی۔
تو شریعت نے براق کا لفظ ہاریزنٹل کے لیے استعمال کیا، اور جہاں ورٹیکل جانا تھا، سفر کرنا تھا آسمان کی طرف، فرمایا کہ اس کے لیے رف سواری کو بھیجا گیا۔ خیر، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹائم کیسے تھم گیا؟ تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں ایک ہے ٹائم ڈائلیشن۔ یہ جو ٹائم ڈائلیشن کا کنسپٹ ہے، یہ اس طرح کہ اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ آف لائٹ کے برابر ہو تو ٹائم ہمیشہ ایک رہے گا، چینج نہیں ہوگا۔ اگر یہ سپیڈ کم ہو تو جواب پازیٹو آئے گا اور مستقبل آتا رہے گا، ٹائم آگے کو موو کرتا رہے گا۔ اور اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ ہو تو جواب نیگیٹو آئے گا، تو یہ انسان کا ماضی آنا شروع ہو جائے گا۔ گویا معلوم یوں ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جب بندوں کو ان کے نامہ اعمال دکھانے ہوں گے تو مے بھی کہ فریم آف ریفرنس کی سپیڈ ذرا تیز کر کے دکھا دیں، ری پلے کر کے، کہ بندے دیکھو تم نے اپنی زندگی ایسے گزاری۔ آج کل ٹی وی کے اوپر بھی ایک پلیئر اگر اچھا شاٹ کھیلتا ہے نا تو اس کو ری پلے کر کے دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ری پلے کرنے کا ایک نظام ہے۔ ہر بندے کو ہم اس کی زندگی دکھائیں گے اور وہ نہ نہیں کر سکے گا، انکار نہیں کر سکے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اس کو ماننا پڑے گا۔ پھر فرمایا کہ جنت میں ایک جیسا وقت رہے گا، تو ہو سکتا ہے کہ سپیڈ آف لائٹ کے برابر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ ہو، جس کی وجہ سے ہمیشہ حال رہے گا، وہاں پر ٹائم آگے بڑھے گا۔ اب نبی علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو واپس پہنچا دیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ آگے کا سفر ایک ایسے فریم آف ریفرنس میں ہو کہ یہاں پر بھی ٹائم گزرا ہی نہیں اور وہ وہاں سے سفر کر کے ہی واپس آ گئے۔ ہمارے یہاں دیہاتوں میں جب لوگ صبح صبح اٹھتے ہیں نا اذانوں کے وقت، تو وہ ہل چلانے کے لیے اپنی زمینوں میں چلے جاتے ہیں، منہ اندھیرے چلے جاتے ہیں، اور وہ صبح 9-10 بجے تک ہل چلاتے ہیں، چونکہ محنت مشقت کا کام ہوتا ہے، وہ گرمی سے پہلے اس کو سمیٹتے ہیں۔ جب 9-10 بجتے ہیں نا تو اس وقت ان دیہاتیوں کو خوب پسینہ آیا ہوتا ہے اور خوب تھک گئے ہوتے ہیں، ایگزاسٹ ہوتے ہیں۔ اب ان کا جی چاہتا ہے کہ کوئی ناشتہ لائے، پینے کو لائے اور ہم کچھ کھائیں پیئیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ان کی بیویاں اس وقت میں ان کے لیے ناشتے تیار کر کے پھر لسی ساتھ لے کے تو وہ جاتی ہیں اپنے خامدوں کے پاس تاکہ ان کو ناشتہ وہاں کھیت میں کروا سکیں۔ تو وہ جیسے ہی اپنی بیوی کو آتے دیکھتے ہیں نا تو وہیں ہل روک دیتے ہیں، پہلے ناشتہ کرتے ہیں، بعد میں کوئی کام کرتے ہیں۔ اس پر کسی شاعر نے ایک عجیب مضمون باندھا، وہ کہتے ہیں کہ پیا لونگ دا لشکارا تے حالیاں نے ہل روک لے، یعنی جب بیوی کے وہ لونگ کا لشکارا پڑتے ہیں نا تو ہل چلانے والا اپنے ہل چلانے کو روک دیتا ہے۔ ہمیں بھی کچھ یوں ہی لگتا ہے کہ محبوب کے لونگ کا جو لشکارا پڑا تے حالیہ نے، اللہ تعالیٰ نے بھی زمین کے نظام کو روک دیا اسی جگہ۔ ملاقات کے بعد واپس آئیں گے، جہاں سے ٹائم تھا وہاں سے آگے چلنا چاہیے۔ تو آج تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو ایکسپلین کرنا، واقعہ معراج کو ایکسپلین کرنا، یہ بہت آسان نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الاہلہ، اے میرے پیارے حبیب یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس، آپ فرما دیجئے کہ یہ انسانوں کے اوقات کے لیے ہے۔ دین اسلام نے جو تقریبات ہیں ان تقریبات کو چاند کے ساتھ نتھی کیا، اور جو روزانہ کی عبادات ہیں ان کو سورج کے ساتھ نتھی کیا۔ مثال کے طور پر روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، مگر ریفرنس کیا ہے؟ سورج۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر پڑھ لو، سورج کے زوال کے بعد ظہر پڑھ لو، جب سورج اتنا ہو کہ سایہ دگنا ہو جائے تو عصر پڑھ لو، سورج غروب ہو جائے مغرب پڑھ لو، اور جب سورج اتنا نیچے چلا جائے کہ ستارے چھٹکنے لگیں تو عشاء پڑھ لو۔ تو آپ دیکھیں کہ 5 وقت کی نماز کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، لیکن جو سال کی تقریبات ہیں ان کا تعلق ہمارے چاند کے ساتھ ہے۔ چنانچہ محرم کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ،
یہ رمضان کا مہینہ، یہ ذی الحجہ کا مہینہ، یہ مہینے کس کے ساتھ ہم لے کے چلتے ہیں؟ چاند کے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اب چاند کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ کبھی 29 دن کا اور کبھی 30 دن کا، تو یہ ہمیشہ مسئلہ ہی رہتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں مہینہ کتنے کا ہوگا، لہذا ہر مہینے کے اینڈ پر وہ کمیٹی بیٹھتی ہے چاند دیکھنے والی، اور وہ پھر دیکھ کے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا۔ اب یہاں پر اکثر جو ہے ہم نے کافروں کو یہ آبجیکشن کرتے ہوئے دیکھا کہ تم کیا لیونر کیلنڈر کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ہم سولر کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں اور ایگزیکٹ ہر چیز ہوتی ہے اپنی جگہ، تم مسلمان لیونر کیلنڈر کے پیچھے ہو، تمہیں تمہارا چاند نظر ہی نہیں آتا، تمہیں پتہ نہیں ہوتا رمضان کب شروع ہوگا کب نہیں شروع ہوگا۔ مسئلہ کیسے بنا؟ ہم لوگ باہر ایک ملک میں مقیم تھے، تو وہاں پر سکول کے اندر مسلمان بچوں کی چھٹی کا مسئلہ آ گیا۔ اب چھٹی عید کی اس دن ہو یا اس دن ہو، پہلے کوئی نہیں بتا سکتا جب تک چاند نظر نہ آئے، تو سکول کی انتظامیہ کہتی تھی کہ یہ کیا مسئلہ، دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور تمہیں چاند نظر نہیں آتا، یہ کیا مسئلہ ہے تمہارا، تم ہمیں ایک مہینہ پہلے بتاؤ۔ ہم کہتے بھئی ہم ایک مہینہ پہلے کیسے بتائیں، ہم تو چاند کو دیکھ کے بتائیں گے۔ اب یہاں پر ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا کہ جی سائنٹیفک کیلکولیشن موجود ہے، تم ان سائنٹیفک کیلکولیشن کو سامنے رکھ کے ڈیسائیڈ کر لو کہ فلاں دن چاند نظر آئے گا۔ لیکن ہم کہتے کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا سومو لرؤیتہ، تم چاند کو دیکھو تو تم اپنے روزہ رکھنا شروع کر دو، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اور جب چاند کو دیکھو تو تم افطار کرو، یعنی عید مناؤ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول دے دیا۔ اب اس پر بڑا آبجیکشن ہوتا، کافر لوگ تو 100% اس پر آبجیکشن کرتے، اور کئی مسلمان جو ذرا ڈھیلے عقیدے والے تھے وہ بھی کہتے کہ کیا مولوی صاحب تم چاند دیکھ کے مناتے ہو عید کو، تم عید ڈکلیئر کر دو، اور جی یہ تقریبات تو ہونی ہی سولر کیلنڈر پہ چاہیے، باقی لینر کیلنڈر کا کیا فائدہ آج کے زمانے میں، بڑا آبجیکشن کرتے۔ اچھا، اب ان کو سمجھانا ہمارے لیے مشکل ہوتا، لیکن آج کے زمانے میں سائنٹیفک ریسرچ کے بعد ہمارے لیے ان کو سمجھانا نسبتاً آسان ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھ کر چاند کو تسلیم کرنا یہ 100% پکی بات ہے۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ بھائی واشنگٹن کے اندر ایک سپیس میوزیم ہے، اس سپیس میوزیم کے اندر آپ جائیں، حیران کن حد تک آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کی نظر آئے گی۔ میں جب بھی وہاں جاتا تھا میرے 10 گھنٹے 12 گھنٹے وہیں گزر جاتے تھے، اور میں کبھی بھی اس کو پورا نہیں دیکھ سکا، ہمیشہ کچھ حصہ دیکھ کے پھر واپس آتا تھا۔ خیر، وہاں ایک دن مجھے پتا چلا کہ ایک ایسا سیکشن ہے کہ جس میں انہوں نے اپنا ایک چینل لیا ہوا ہے، اور اس چینل پہ وہ ہر وقت براڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں واٹس ہیپننگ ان اسپیس، یہ نیوز وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہی یہی ہے کہ جو ہو رہا ہے خلا میں انہوں نے اس کے بارے میں ہر وقت نیوز دینی ہے۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب یہ خلا کے بارے میں ہر وقت نیوز دیتے ہیں تو پھر چاند کی بھی تو نیوز انہی کے پاس ہونی چاہیے۔ میں نے ان کا نمبر نوٹ کیا اور گھر آ کے میں نے ان کو ڈائل کیا۔ میں نے کہا جی کہ میں اس جگہ رہتا ہوں اور مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس جگہ پر چاند کب نظر آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ جی مسلمان جس کو چاند کہتے ہیں اس کو ہم کریسٹ کہتے ہیں، جس کو ہم نیو مون کہتے ہیں وہ بالکل بلیک ہوتا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ سائنٹیفک ٹرم ہے ہمارے نیو مون کی۔ جو مسلمانوں کے نزدیک نیو مون ہے وہ کریسٹ ہے، جس کو ہلال کہتے ہیں۔ اب ہلال نظر آنے کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چانسز ہیں، یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو یقین سے بتاؤ۔ اس نے کہا جی کہ آپ اگر صحیح ایگزیکٹ لینا چاہتے ہیں نا بات، تو آپ ہماری نیول آبزرویٹری کے اندر فون کریں، وہ لوگ آپ کو صحیح گائیڈ کریں گے، ان کے پاس سپر کمپیوٹر ہے۔
تو مجھے حیرت ہوئی کہ بھئی نیول آبزرویٹری کا کیا تعلق؟ بعد میں پتہ چلا کہ حقیقت میں جو نیوی والے ہوتے ہیں انہوں نے اوشن کے اندر سفر کرنا ہوتا ہے، اور اوشن کے اندر جو ہائی ٹائیڈ ہے اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. جب چاند 13، 14، 15 کا ہوتا ہے تو سمندر کے اندر طوفان ہوتا ہے، تو وہ اپنا سفر اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں. وہ ہائی ٹائیڈ کے وقت میں چونکہ ڈوبنا جو ہے نا وہ آسان ہوتا ہے، تو وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت کہیں طوفان میں پھنس نہ جائیں، بحری طوفان میں. لہذا وہ کہتے ہیں کہ وی ٹریس ایچ انچ آف دی ٹریجیکٹری آف مون. یہ کلیم کرتے ہیں وی ٹریس ایچ انچ آف دی ٹریجیکٹری آف مون. ہمیں ہر وقت پتا ہوتا ہے کہ چاند کہاں پہ ہے. چلے میں نے جی وہاں فون کیا. میں نے ان کو کہا جی کہ میں یہاں سپرنگ فیلڈ میں رہتا ہوں اور مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمیں چاند کی کریسٹ یہاں پر کب نظر آئے گی. اس نے کہا اچھا میں کمپیوٹر سے معلوم کر کے بتا دیتی ہوں. عورت تھی. اس نے مجھے کہا جی کہ چانسز ہیں، شیور نہیں. اب میں نے اس سے کوشچن کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا کیا بات ہے کہ ہم تو چاند کے اوپر قدم رکھ چکے، کیونکہ میں وہاں جو تھا اور وہاں کا ایک بندہ بن کے بات کر رہا تھا. ہم تو چاند پہ قدم رکھ چکے اور آپ کہتی ہیں کہ چاند نظر آنے کے بارے میں ہم شیور نہیں کہہ سکتے. اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو کوئی سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہے؟ میں نے کہا ہے. کہنے لگا میری بات سمجھ لیں گے؟ میں نے کہا سمجھ لوں گا، آپ ایکسپلین کریں. اس نے ایکسپلین کیا. کہنے لگی کہ دیکھو ہم جو چاند کی ٹریجیکٹری کو ٹریس کرتے ہیں تو ہم ویژولی نہیں کرتے، آنکھوں سے نہیں دیکھ کے کرتے. کوئی دوربین ایسی نہیں ہے کہ ہم چاند کو دیکھ کے فیصلہ کریں. تو بھئی کیسے کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک میتھمیٹیکل ماڈل بنا ہوا ہے. اس ماڈل میں کیلکولیشنز کر کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ چاند اس وقت کہاں پہ ہے، ایگزیکٹ پتہ چل جاتا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کیلکولیشن کر کے مجھے بتاؤ. کہنے لگی جی کہ بات یہ ہے کہ ان کیلکولیشنز میں 6000 ویریبلز ہیں، 6000 ویریبلز ہیں، اور ایک ویریبل کے بدلنے سے فائنل ریزلٹ بدل سکتا ہے. تو میں تو نہیں یقین سے کہہ سکتی، ہاں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ چانسز ہیں، دیکھ کے پتہ چلے گا. جب اس نے یہ بات کہی میں نے کہا الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ میری امت تم اگر رمضان کے روزے رکھنا چاہتے ہو سومو لے رویاتے ہی و افطروا لے رویاتے. تم چاند کو دیکھو روزے شروع کر دو، چاند کو دیکھو تم اپنی عید منا لو. آج سائنس کی دنیا بھی اسی کو تسلیم کرتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسانوں ڈرو اس پروردگار سے جس نے تمہیں ایک جی سے پیدا کیا. اب جب ہم سائنس پڑھتے تھے تو سائنس کے اسٹوڈنٹ وہ بہت کچھ پڑھتے ہیں ادھر ادھر کی بھی چیزیں. اس زمانے میں ڈارون کی تھیوری جو ہے وہ بڑی پوری دنیا کے اندر مانی جاتی تھی. 400 سال تقریباً دنیا پہ ایسے گزرے ہیں کہ سائنس کی دنیا میں ڈارون کی تھیوری کا راج رہا ہے. اور یہ ڈارون کی تھیوری کیا تھی؟ ڈارون کی تھیوری یہ تھی کہ خود بخود سب کچھ پیدا ہو گیا. چنانچہ وہ کہتے تھے کہ یہ پہلے پانی تھا، پھر پانی سے فش بنی، پھر فش سے فلاں بنا، پھر فلاں سے فلاں کرتے کراتے پھر منکی بنا، چمپینزی بنا، پھر چمپینزی سے انسان بن گیا، یعنی بندر سے انسان بن گیا. یہ ان کا فائنل ریزلٹ تھا اور لوگ اسی کو تسلیم کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہاں. لیکن ان کے اوپر آبجیکشن بھی ہوتے تھے. ان میں ایک آبجیکشن تو یہ ہوا کہ جناب یہ بتائیے کہ چمپینزی بننے میں تو اتنے لاکھوں سال لگے اور چمپینزی سے انسان بننے میں آپ کہتے ہیں کہ بہت تھوڑے سے سال لگے. حالانکہ اس کے اور انسان کے درمیان دماغ کا فرق ہے. جہاں کہتے ہیں کہ جی انسان کی وہ بندر کی دم وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ دم کے ختم ہونے میں ہزاروں سال لگے. بھائی دم کے ختم ہونے میں تو ہزاروں سال لگے، جسم کے بال ختم ہونے میں ہزاروں سال لگے.
لیکن جہاں کہتے ہو کہ انسان کے اندر دماغ آ گیا اس چمپینزی کے اندر، تو وہاں کہتے ہو کہ بس کچھ تھوڑے سے سالوں میں، یعنی جو جسم کا سب سے کمپلیکیٹڈ آرگن ہے جس کو ہم دماغ کہتے ہیں، اس دماغ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دماغ بہت تھوڑے عرصے میں بن گیا۔ تو جب آبجیکشن کیا گیا کہ یہ کیسے ہے کہ دم ختم ہونے میں اتنا ٹائم، اور کہتے ہو کہ دماغ بننے میں تھوڑا سا ٹائم، تو سائنس نے یہاں پر اپنی غلطی ماننے کی بجائے ایک ٹرم یوز کی، مسنگ لنک کی، کہ جی یہ ایسے ایسے تبدیلیاں ہوئیں اور یہاں پر ایک مسنگ لنک ہے جو سمجھ میں نہیں آتا، اس کے بعد انسان بن گیا۔ ہم نے کہا واقعی وہ تمہارا لنک چونکہ مس ہے نا، اس لیے تمہیں مسنگ لنک کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، اور تم کہتے ہو کہ جی مسنگ لنک کی وجہ سے ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ لیکن جینیٹک انجینئرنگ جب آئی تو جینیٹک انجینئرنگ نے آ کے پتہ ہی صاف کر دیا۔ جینیٹک انجینئرنگ کہا کہ دیکھو اگر تم یہ مانو کہ بہت سارے چمپینزی تھے تو اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں انسان ایک وقت میں بن گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو تخلیق کا سلسلہ ہے یہ ایک بندے سے شروع ہوا، اور اس بندے سے بھی کون؟ جو مرد تھا۔ عورت سے تخلیق کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر یہ کلیم کرے کہ جی سب سے پہلے عورت تھی اور عورت سے سلسلہ بنا، انہوں کا نہیں، عورت سے یہ سلسلہ بن ہی نہیں، کیوں نہیں بن سکتا؟ ان کا دیکھو کروموسوم ہوتے ہیں، مرد میں بھی عورت میں بھی 46 ہوتے ہیں، 33۔ اب جو مرد ہے اس کے اندر ہوتے ہیں XY اور عورت کے اندر ہوتے ہیں XX۔ جب یہ دونوں آپس میں ملاپ کرنا چاہتے ہیں، بانڈ بنانا چاہتے ہیں، تو XY الگ ہو جاتے ہیں، دو بن جاتے ہیں، اور XX الگ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ 4 یونٹ بن گئے، ان 4 یونٹ نے ایک دوسرے کو اپنے ساتھ بانڈ بنانا ہوتا ہے، کسی دو نے۔ اگر X نے X کے ساتھ بانڈ بنا لیا تو بیٹی آ گئی، اور اگر X نے Y کے ساتھ بانڈ بنا لیا تو بیٹا ہو گیا۔ لہذا مرد کے اندر XY اور عورت کے اندر XX۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی سب سے پہلے عورت تھی، تو عورت کے اندر تو XX کروموسوم ہے، تو Y والا تو X سے نہیں نہ بن سکتا۔ یہ پاسبلٹی ہے کہ XY والے سے ایسی عورت بنے جس میں XX ہو، کیونکہ بیس X تو موجود ہے نا۔ چنانچہ انہوں نے کہا جی کہ ایک بات کہ یہ انسان کی تخلیق ایک بندے سے ہوئی، وہ بھی مرد سے ہوئی، پھر مرد سے عورت پیدا ہوئی، اور مرد اور عورت سے پھر آگے تعداد بڑھتی چلی گئی۔ جب جینیٹک انجینئرنگ نے یہ فائنل کیا، ہم نے قرآن پڑھا تو قرآن مجید کی ایک آیت سامنے نظر آئی، سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں ڈرو اپنے پروردگار سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جی سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس ایک میں سے اللہ نے اس کے جوڑے کو یعنی بیوی کو بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ نے انسانوں، مردوں اور عورتوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ آج سائنس کی دنیا اس چیز کو تسلیم کرتی ہے، خود کافر آج ڈارون تھیوری کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ آج یورپ امریکہ میں چلے جائیے، وہاں کے لکھے پڑھے پروفیسر جو بھی ہوں گے وہ آج کہیں گے کہ نہیں، ڈارون کی تھیوری ٹھیک نہیں تھی، جینیٹک انجینئرنگ نے حقیقت کے اوپر سے پردہ ہٹا دیا، اور جب پردہ ہٹایا تو یہ وہی بات تھی جو 1400 سال پہلے قرآن مجید نے بتا دی تھی۔ اب ذرا ایک بات اور سن لیجئے۔ ایک مرتبہ میرے پاس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو ہم جس دور میں پڑھے ہیں نا یونیورسٹی میں، اس دور میں سوشلزم کمیونزم کا بڑا ہی نعرہ تھا، اور یہی کہتے تھے، کوئی کہتا تھا ایشیا سرخ ہے، کوئی کہتا تھا ایشیا سبز ہے، وہ یہی چلتا رہتا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ بس کمیونزم آیا آیا آیا، ڈر لگتا تھا لوگوں کو کہ کب آئے گا۔
چنانچہ اس زمانے میں یونیورسٹی میں بہت سارے لڑکے ایسے تھے جو دہریے بن گئے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں بلیو کرتے اس بات کو کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا. وہ کہتے تھے کہ الٹا انسان نے خدا کے تصور کو پیدا کر لیا. اس قسم کی باتیں کرتے تھے. چنانچہ یونیورسٹی میں ہم لوگ رہتے تھے تو ایک ایسا لڑکا جو اس گروپ کا بڑا تھا میرے پاس آیا. مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کلاس میں پوزیشن لیتے ہیں، ایک شائننگ اسٹوڈنٹ ہیں، سمجھدار مولوی ہیں، تو آپ میری بات کو سمجھیں گے. میں نے کہا جی. کہنے لگا دیکھو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک مسلمان اگر کوئی نیکی کرے تو اس کا اجر اس کو آخرت میں جا کر ملے گا، اور ایک کافر اگر کوئی نیکی کرے تو کہتے ہیں کہ جی دنیا میں تو اجر ملے گا، آخرت میں بالکل نہیں ملے گا. یہ تو انجسٹس ہے، اور دین اسلام ریلیجن آف جسٹس ہے. تو یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں نا، کافر بھی تو کئی نیکیاں کرتے ہیں نا، جیسے کسی غریب کی مدد کی، کسی کا دکھ بانٹا، تو جو بھی یہ نیکی کے کام کرے گا تو اجر تو ملنا چاہیے. مگر قرآن نے تصور یہ دیا کہ ان کو اجر ملے گا مگر اسی دنیا میں مل جائے گا، جو بھی ملنا تھا. آخرت میں اجر نہیں ملے گا. اس کو اس پر اعتراض کیا. وہ کہنے لگا جی کہ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے انصاف ہے کہ مسلمان کو آخرت میں اجر ملے اور کافر کو بالکل ہی نہیں ملے گا. خیر اس وقت میں نے اس سے بات کی. میں نے کہا جی آپ بتائیں کہ 2 اسٹوڈنٹ ہیں، اور وہ 2 اسٹوڈنٹ استاد کو کہتے ہیں جی کہ ہمیں آپ نے ڈیجٹس لکھنے سکھائے ہیں، عدد لکھنے سکھائے ہیں، ہمیں کوئی بتائیں کہ ہم ایک ڈیجٹ لکھیں. تو استاد کہتے ہیں کہ اچھا بھی لکھو. ان میں سے ایک بندہ 1 ڈال دیتا ہے، اور 1 کے بعد وہ اس کے رائٹ سائڈ پہ 2-3 صفریں لگا دیتا ہے. تو استاد کہتے ہیں ہاں جی ڈیجٹ کی ویلیو ہے 1000. اور دوسرا بندہ 1 ڈالنا تو بھول جاتا ہے، وہ ویسے ہی اتنی ڈیجٹ جو ہے 00 لگا دیتا ہے. تو کیا ویلیو بنی؟ 0 بنی. اب ایک جیسی سیاہی خرچ ہوئی، ایک جیسے ڈیجٹ لکھے گئے، ایک جیسا ٹائم صرف ہوا. ہم کہتے ہیں کہ ایک کی ویلیو ہے اور دوسرے نے جو لکھا اس کی ویلیو 0 ہے. بھئی ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا جی کہ اس نے پہلے 1 لکھ دیا تھا، 1 لکھنے کی وجہ سے ہر 0 کی وجہ سے اس کی ویلیو بڑھتی چلی گئی. میں نے کہا کہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہی جو 1 ہے نا، یہ 1 کے اوپر ایمان ہے، اللہ پہ ایمان. جس بندے نے کلمہ پڑھ کے اللہ پہ ایمان لے آیا، اب اگر وہ اعمال کی 0 لگاتا جائے گا تو اس کا ویٹ بڑھتا چلا جائے گا. اور جس نے اللہ پہ ایمان ہی نہیں لایا وہ 1 لگانا ہی بھول گیا. اب وہ جتنی نیکیوں کی 0 لگاتا پھرے گا، آخر پہ جواب کیا نکلے گا؟ خیر وہ تو ہو گیا مطمئن. لیکن بعد میں ہمیں اس کا جواب ملا. وہ جواب یہ ملا کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ کافروں کے عملوں کو ہم قیامت کے دن پیش کریں گے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. ان کا قیامت کے دن کوئی وزن ہی نہیں ہوگا کافروں کے عملوں کا. تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ دیکھو وزن کا جو فارمولا ہے وہ ہے W = M × G. ماس کو اگر گریویٹیشنل فورس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو جو جواب آتا ہے وہ ویٹ کہلاتا ہے. اب ایک آدمی ہے، اس کا دنیا کے اندر ویٹ ہے 90 کلو. اسی بندے کو آپ اگر چاند پر پہنچا دیں تو وہاں پر اس کا ویٹ ہو جائے گا فرض کرو 70 کلو. وہی بندہ ہے. بھئی 70 کلو وزن کیوں؟ کہیں جی کہ چاند کے اوپر جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے زمین سے تھوڑی ہے، لہذا اس کا وزن کم. اور اسی بندے کو آپ مریخ پہ پہنچا دیں، مارس پہ پہنچا دیں تو اس کا وزن 90 کلو کی بجائے ہو جائے گا 160 کلو فرض کرو. کیوں بھائی؟ کہیں جی مارس بڑا ہے اور اس کی گریویٹیشنل فورس زیادہ ہے. اور اسی بندے کو آپ خلا میں پہنچا دیں تو اس کا وزن کتنا ہو جائے گا؟ 0. کیوں بھائی وزن 0 کیوں ہو جائے گا؟ کہیں گے جی کہ وہاں پر چونکہ کوئی گریویٹیشنل فورس ہی نہیں ہے، لہذا 0 کے ساتھ جتنی مرضی ماس کو ملٹیپلائی کریں جواب کیا نکلے گا؟
0 نکلے گا. تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ماس انسان کے اعمال کی مانند ہیں اور یہ گریویٹیشنل فورس عشق الہی کی مانند ہے، اللہ پہ ایمان لانے کی مانند ہے. اب اگر کسی بندے نے عشق الہی کی وجہ سے اللہ کے وجود کو تسلیم کر لیا، اسے اپنا رب مان لیا، تو گویا اس کی کچھ نہ کچھ ویلیو ہے. جب ویلیو کو ماس کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے تو کچھ نہ کچھ اس کا جواب. اب کافر کیا کرتا ہے؟ وہ تو خدا کو مانتا ہی نہیں، تو اس کی جی کتنی ہو گئی؟ 0. اب 0 کو آپ جس سے مرضی ملٹی پلائی کریں، جواب کیا نکلے گا؟ تو قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. قیامت کے دن ان کافروں کے عمل کا کوئی وزن ہوگا ہی. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بھائی بات ٹھیک ہے. میں ایک دن بیٹھا ہوا ایسے میڈیکل کا کوئی پیپر تھا میرے آگے، پڑھنا شروع کر دیا. بعض لوگوں کو خبط ہوتے ہیں نا، جو ملتا ہے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، میری لائن تو نہیں ہے، میرا فیلڈ تو نہیں ہے، لیکن اس میں ایک عجیب بات پڑھی. انہوں نے کہا کہ انسان کی جو باڈی کی شکل ہے نا، ایگزیکٹ انسان کے برین کے اندر وہی تصویر بنی ہوئی ہے، مگر ایک ڈیفرنٹ پرپورشن کے ساتھ. ہاتھ ہمارے یہاں بڑے ہیں، میموری میں جو اس کو ایریا ایلوکیٹ کیا گیا وہ اسی طرح ہے مگر چھوٹے ہیں، پاؤں بھی چھوٹے ہیں، زبان چھوٹی ہے، لیکن جو مائنڈ میں ایریا دیا گیا وہ بڑا دیا گیا کئی گنا. آگے لکھا ہوا تھا کہ اس لیے کہ دماغ جتنی انسٹرکشنز کسی کو بھیجتا ہے اس کے حساب سے اس کو ایریا کی ضرورت تھی. اب ٹانگوں کو تو اٹھنا ہے، جانا ہے، اٹھنا ہے نیچے، اٹھنا ہے نیچے، سمپل سا فنکشن تھا تو تھوڑے سے ایریا کی ضرورت تھی. اور ہماری زبان سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ آرگن ہے. اب جب ہم بول رہے ہوتے ہیں نا تیزی میں، تو ہمیں اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ زبان کا کبھی سرا لگ رہا ہوتا ہے، کبھی سائڈ لگ رہی ہوتی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے. اس کو نمبر آف انسٹرکشن جو دینی پڑ رہی ہوتی ہیں نا دماغ کو، وہ 2 مینی ہوتی ہیں. لہذا اس کو بہت بڑا ایریا دماغ کے اندر ایلوکیٹ کر دیا گیا. اچھا خیر، یہاں تک تو مجھے بات سمجھ میں آتی گئی. آگے ایک بات اور لکھی ہوئی تھی. کہا گیا کہ انسان کے دماغ کے اندر جو مختلف اعضاء کو کنٹرول کرنے کی جگہ ہے نا، اس کو سائنس نے دریافت کر لیا. مثال کے طور پر جو ہماری لیفٹ سائیڈ کے آرگنز ہیں، ان کو انسان کے دماغ کی جو رائٹ سائیڈ ہے نا وہاں سے سگنل جاتے ہیں، اور جو رائٹ سائیڈ کے آرگنز ہیں اس کو سگنل لیفٹ سائیڈ سے جاتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ انسان کی جو بینائی ہے نا اس کا کنٹرول بالکل پیچھے کی طرف ہے. یہ انسان کی جو سر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے. اسی لیے اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچہ الٹا گرے تو اس کی بینائی اچانک چلی جاتی ہے، یا اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ پیچھے سے بڑا تھپڑ لگائے یا کوئی چیز مارے پیچھے کی طرف، تو اس بچے کی بینائی چلے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. کیوں؟ کہ وہ میموری کا تعلق پیچھے کے ساتھ. مگر ایک چیز عجیب وہاں لکھی گئی. انہوں نے کہا کہ انسان کے اندر جو ایموشنل چیزیں ہوتی ہیں، جن کا تعلق حسد کے ساتھ، بغض کے ساتھ، شہوت کے ساتھ، مکر کے ساتھ، یہ تمام چیزوں کا جو کنٹرول سینٹر ہے وہ انسان کے ماتھے کے بالکل قریب ہے، فرنٹ سائڈ پہ. میں نے جب اسے پڑھا تو مجھے خیال آیا، یا اللہ، اگر یہی چیزیں انسان کی انا اور تکبر کا باعث بنتی ہیں تو آپ نے سجدے میں اسی چیز کو تو زمین پر ٹکانے کا حکم دیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ جو سجدہ کرے گا وسجد، اور آگے فرما دیا کہ اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ وقترب، تم میرے قریب ہو جاؤ گے. تو اللہ جو اپنی انا کو مٹا دیتا ہے آپ اس بندے کو اپنا بنا لیتے ہیں. سائنس اسے یوں ایکسپلین کر رہی ہے، شریعت نے 1400 سال پہلے کہا خدا کے قریب ہونے اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے تمتے. حیران ہوتے ہیں، یا اللہ یہ کیا. آخری بات، قرآن مجید میں ایک آیت ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، جو کوئی بھی چیز ہے، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے.
تو میں نے جب یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ، جو بھی کوئی چیز ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ چلو بھائی، مٹی جو ہے وہ ذکر کرتی ہے دیوار کی، پتے ذکر کرتے ہیں، ہوا ذکر کرتی ہے، کپڑا ذکر، یہ تو چلو کچھ ماننے والی باتیں، لیکن کافر تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو دنیا میں تو اربوں کے حساب سے کافر ہیں۔ تو قرآن نے تو کہہ دیا وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور بھئی جانور کیسے ذکر کرتے ہوں گے؟ تو ایک طالب علم ہونے کے ناطے نا ذہن میں سوال آنے شروع ہو گئے کہ یہ کیسے ہے کہ قرآن کہتے ہیں ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہ کیسے ذکر ہوتا ہے؟ کافر کا ذکر، جانور کا ذکر، سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھے ایک مرتبہ امریکہ میں ٹریول کرنے کا موقع ملا، ویسٹ ورجینیا میں۔ وہاں ہمارے پاکستان سے کوئی کم از کم 40-50 کے قریب ڈاکٹرز ہیں جو رہتے ہیں، اور وہ ایک کمیونٹی بنی ہوئی ہے۔ خیر ان کا تعلق بھی تھا کچھ بیت کا، اور وہ مجھے اکثر اپنے ہاں بلاتے تھے، تو میں بھی وہاں جاتا تھا، کچھ دن قیام کرتا تھا، درس تدریس کا سلسلہ شروع رہتا تھا۔ ایک ہمارے دوست جو لاہور ہی کے ہیں اور وہاں پر وہ بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، وہ مجھے ایک دن کہنے لگے کہ حضرت آپ میرے ساتھ میرے کلینک پہ آئیں، میں آپ کا ایکو کارڈیوگراف کروں گا۔ ایکو کارڈیوگرام کیا چیز ہوتی ہے؟ کہنے لگا بس آپ کے دل کی جو حالت ہوگی نا وہ ساری کا پتہ چل جائے گا، کتنا پمپ کر رہا ہے، ویلو کی کنڈیشن کیا ہے، درمیان میں لیکیج ہے یا نہیں، وہ ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے، اور میں دعا بھی کروا لوں گا آپ سے۔ ہم نے کہا بہت اچھا، لو جی ہم ان کے کلینک پر چلے گئے، اور ان کی کلینک پر جا کر انہوں نے پہلے تو دعا کروائی، پھر مجھے کہنے لگے جی یہاں آ جائیں، انہوں نے لٹا دیا۔ اب وہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ سی ایک مشین تھی، تو انہوں نے نا وہ ایکو کارڈیوگراف کرنا شروع کر، انہوں نے سکرین میرے سامنے کر دی۔ اب میرا ہو بھی رہا ہے اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، اور واقعی اس میں ایک ایک چیز کا پتہ چل رہا تھا۔ مجھے کہنے لگے جی آپ کو میں آپ کے دل کی آواز سناؤں؟ میں نے کہا سنائے۔ تو انہوں نے اس کے والیوم کو تھوڑا سا بڑھایا، تو والیوم کے بعد کچھ آواز آئی گئی۔ اب وہ آواز اس طرح کی تھی، کہنے لگے جی یہ لب ڈب کی آواز ہوتی ہے، لب ڈب لب ڈب لب ڈب، وہ سکشن کر رہا ہوتا ہے، ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے، سکشن کر رہا ہوتا ہے، ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو ڈاکٹروں نے کیا کہہ دیا کہ جی لب ڈب کی آواز ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب نہیں، میں نہیں ایگری کرتا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا ذرا غور سے سنیں، یہ مجھے لب ڈب کی آواز نہیں نظر آ رہی، نہیں محسوس ہو رہی۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کیا محسوس ہو رہی ہے؟ میں نے کہا میں جتنا اس کو قریب سے سننے کی کوشش کرتا ہوں یہ تو مجھے روب کی آواز نظر آ رہی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پر کنسنٹریٹ کیا، میں نے بھی کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ حضرت اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لب ڈب کی بجائے رب کی آواز ایگزیکٹ اس کے اوپر صادق آتی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اگر بندے کے دل کی آواز ہر وقت رب 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 پکار رہی ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے کیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو چیز ہے وہ رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں، جو مخلوق ہے اس کا دل چل رہا ہے اور اپنے رب 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 کا نعرہ۔ آج ہم اگر تھوڑا سا غور کریں ہمارے لیے حقیقت کا سمجھنا آسان ہے۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے تاکہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کر سکیں۔ اتنی سی بات کہتا ہوں آخر میں کہ قرآن مجید کے سمجھنے کے 2 لیول ہیں۔ شاہ ولی اللہ مدد دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک لیول ہے علماء کا، اس تک پہنچنے کے لیے تو پھر اسپیشلائزیشن کرنی پڑے گی، 8-10 سال پڑھیں گے، پھر 17 علوم کے اوپر محنت ہوگی، تب جا کے تمہیں قرآن کی صحیح حقیقت سمجھ میں آئے گی، تب اس میں سے تم مسائل کو انڈیوس کر سکو گے، ڈیڈکٹ کر سکو گے۔ اور ایک ہے ایک عام بندے کا لیول، وہ اتنا ہی چاہیے کہ اگر امام قرات کر رہا ہے تو بس بندے کو پیچھے سے پتا چلے یہ جنت کا تذکرہ، یہ جہنم کا تذکرہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کا، یہ لوط علیہ السلام،
یہاں اللہ نے اس کا حکم دیا، یہاں اس سے منع کیا، تو انسان کو موٹا موٹا پتہ چلتا جائے کہ حکم کیا ہے، یہ عوام الناس کا ایک درجہ کہلاتا ہے، لیول کہلاتا ہے، اور اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا توجہ فرمائیے گا، بات بڑی قیمتی ہے۔ آج کے زمانے میں پورے قرآن مجید کے الفاظ کو کاؤنٹ کیا جا چکا ہے، چنانچہ قرآن مجید کی آیتیں 6666 ہیں، اور قرآن مجید کے الفاظ 84,000 سم تھنگ ہیں، یعنی 84,000 سے کچھ 100-200 زیادہ ہے۔ لیکن مزے اور عجیب بات یہ ہے کہ اکثر الفاظ وہ ہیں جو قرآن مجید میں ریپیٹ ہوتے چلے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ، یہ 700 دفعہ قرآن مجید میں آیا۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ 86 ٹائمز آیا، لیکن لفظ تو ایک ہی ہے نا، تو جس کو ایک جگہ معنی کا پتہ چل گیا اس کو 700 جگہ معنی کا پتہ چل گیا۔ تو جو ڈفرنٹ الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے، اگر ان کو کاؤنٹ کیا جائے تو ان کی تعداد اونلی 2000 بنتی ہے۔ 2000 ڈفرنٹ الفاظ کے ساتھ پورے قرآن مجید کی جو ہے وہ گفتگو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر 2000 لفظوں کا ترجمہ پڑھ لیں تو ہمارے لیے وہ جو پہلا لیول ہے اس کو اچیو کرنا۔ اچھا، اب اس میں ایک اور لطف کی بات ہے کہ جو لوگ اردو زبان بولتے ہیں، قرآن مجید کے 500 الفاظ اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، مثلا قبر، حشر، روح، بدن، قلم، کتاب، عرش، کرسی، تقوی، زہد، توکل، یہ تمام وہ الفاظ ہیں جن، انسان، جنت، جہنم۔ تو 500 قرآن مجید کے الفاظ اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، تو باقی کتنے رہ گئے؟ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم ساری زندگی میں قرآن مجید کے 1500 الفاظ کا ترجمہ نہ سیکھ سکے؟ اگر ہم سے یہ کوسچن کر لیا گیا، تم ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، میجر تھے، بزنس مین تھے، تمہیں ہم نے ٹریلینز آف برین سیل جو دیے تھے، تم بزنس پلاننگ کرتے تھے، اسٹریٹجک پلاننگ کرتے تھے، تم اپنے کام کو خوب اچھی طرح کرنا جانتے تھے، کیا میری کتاب کو سمجھنے کے لیے 1500 الفاظ کا ترجمہ تمہارے پاس سمجھنے کی فرصت نہیں تھی؟ اگر ہم ڈیلی ایک نماز کے بعد ایک لفظ کا ترجمہ پڑھیں نا تو دن میں 5 لفظ کا ترجمہ ہو گیا، تو 1 سال کے اندر یہ قرآن مجید کا جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ہم حاصل کر سکتے۔ تو کیا کوئی بندہ کل کہہ سکے گا، ایکسکیوز کر سکے گا کہ مجھے فرصت ہی نہیں ملی؟ تو معلوم ہوا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے قریب میں کسی عالم کی ہیلپ لے کر اس کو استاد بنا کر، چونکہ استاد کے ذریعے انسان پھر غلطیاں نہیں کرتا، بغیر استاد کے انسان کی بنیاد نہیں ہوتی، تو ان سے ہم سیکھنا شروع کر دیں۔ ہم چند مہینوں کے اندر پورے قرآن پاک کا جو فرسٹ لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے وہ حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی تو ہمیں پتہ چل رہا ہوگا اللہ کا فرمان ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ رہ گئی بات قرآن مجید کی تاثیر کی، اس کی ایک مثال سن لیجئے۔ ایک لڑکا تھا دیہاتی، جا رہا تھا، اس نے ایک کارتوس پڑا ہوا دیکھا، نئی چیز تھی اس کے لیے، اس نے اس کو اٹھا لیا، جیب میں ڈالا، ایک بڑے دیہاتی بندے سے ملا، اسے کہنے لگا یار یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ کارتوس ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا یہ اتنی خطرناک چیز ہے، پاورفل چیز ہے، یہ تو میاں شیر کو مارو تو شیر کو لٹا دے، مار دے، یہ ہاتھی کو مارو ہاتھی کو یہ گرا دے گا۔ اس نے کہا اچھا، لہذا اس دیہاتی لڑکے نے اس کارتوس کو جیب میں ڈالا، اپنے کام میں لگ گیا۔ اللہ کی شان، دوسرے چوتھے دن شام کو گھر آ رہا تھا، ایک چھوٹا سا کتا اس کے پیچھے لگ گیا۔ اب یہ آگے، کتا پیچھے، تھوڑی دیر میں اسے پتہ چلا کہ کتا تو قریب آ رہا ہے، تو یہ نروس ہوا، تو اسے یاد آیا کہ میرے پاس تو وہ کارتوس ہے، لہذا اس نے جیب سے کارتوس وہ نکالا
اور زور سے کتے کو دے مارا. کتے کو ٹانگ پہ لگا تو صحیح، لیکن بجائے گرنے مرنے کے وہ کتا اور اس کے اوپر چڑھ دوڑا. تو بیچارے نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی، اور سانس چڑھا ہوا ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں. اسی بندے کے پاس آ پہنچا، اس کو کہتا ہے کہ انکل آپ نے مجھے سخت مس گائیڈ کیا. ان کا کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ ایسی چیز ہے جو شیر مار دے اور ہاتھی مار دے، اور اس نے تو کتے کے چھوٹے سے بچے کو نہ مارا. تو اس دیہاتی نے کہا کہ تجھے انڈرسٹینڈ کرنے میں ذرا مشکل ہوئی، غلطی ہوئی. اصل یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بندوق، اس کے اندر جب یہ کارتوس ڈالتے ہیں نا اور پھر چلاتے ہیں تو اس کارتوس کی طاقت پھر ظاہر ہوتی ہے، اس سے پہلے ظاہر نہیں ہوتی. ایگزیکٹ یہی یہ ہمارے 6 فٹ کا جسم ایک بندوق کی مانند ہے، اور یہ اللہ کا قرآن اس طاقت کے بنے ہوئے ایک کارتوس کی مانند ہے. جب اس گن کے اندر اس کارتوس کو ہم فٹ کریں گے اور پھر تہجد میں اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اس قرآن کی طاقت پھر ہمارے سامنے ظاہر ہوگی. تب پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت قرآن پڑھنے والی کی دعاؤں کو کیسے قبول فرماتا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ سچی پکی محبت عطا فرمائے. ہمارے میجر صاحب نے جس محبت کے ساتھ اپنے گھر آنے کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے. ان کے گھر کو اللہ خوشیوں کے ساتھ آباد فرمائے، اور آنے والے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کریں. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کر لیجئے. طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے خدایا، فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے.
میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی وہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ رب کریم، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ، مشکلات کو آسان فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما، عزتوں کی روزی نصیب فرما، عزتوں کی زندگی نصیب فرما، قیامت کے دن اپنے سامنے عزتوں کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما۔ میرے مولا، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ اے اللہ، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں نہلائیں، اللہ ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے ملاقات ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ رب کریم، جب بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے، پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے پروردگار، آپ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ، ماں اپنے بچے کو نجاست میں لچڑا دیکھتی ہے، وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی، بچے کو پھینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ نادان ہے مگر بیٹا تو میرا ہی ہے۔ اللہ، وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے رب کریم، ہم بھی تو گناہوں کی نجاستوں میں لچڑے ہوئے ہیں، مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں۔ اللہ، ہمیں اپنی نظر سے گرا نہ دیجئے، اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ کر دیجئے، ہمیں نفس شیطان کے حوالے نہ کر دیجئے۔
ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو لیجئے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو جھڑکی نہ دو، انکار نہ کرو۔ اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں تو اے مولا ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں۔ اے اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اے اللہ آپ ہمیں جھڑکی نہ دیجیے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھا دیجیے۔ رب کریم اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے۔ اے اللہ اولادوں کو نیکوکار بنا دیجیے، فرما بردار بنا دیجیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اے رب کریم جو دل کی نیک مرادیں ہیں ان کو پورا فرما دیجئے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ میں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ صاحب خانہ نے جس محبت کے ساتھ اپنے گھر آنے کی دعوت دی اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما، ان کو عزتوں کی روزی نصیب فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ رب کریم جتنے حاضرین محفل ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں شریعت و سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اے اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا